الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ریاض شاہ پنڈوی نے قرآن کریم کی آیت جو کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی، جس کی تفصیل ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ Rather, here lies a point, here lies a question. There is a question. Try to reply. اس سوال کا جواب دیں۔ اللہ کا کرنا، ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں۔ اب تھوڑا سا مزہ لیں کہ ادریس کا مزار نجف اشرف میں، اور آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی۔ ریاض شاہ پنڈوی کی ویڈیو کلپ کے ساتھ، جس میں وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو دفن کے لیے وہ مکان ملا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اس کا جواب ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ اس شخص کو اتنی عقل نہیں کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نبی ہیں اور غیر نبی سے کیسے فضیلت والا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، یہ کس دلیل سے کہہ رہا ہے کہ نجف اشرف میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صدیوں بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ پنڈوی بتائے کہ بقول اس کے نجف اشرف میں پہلے کون مدفون ہوا اور بعد میں کسے وہاں مدفون ہونے کا شرف ملا۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظ میں تبدیلی کر دینا، دوسرا لفظ کو اس حالت میں رہنے دینا لیکن اس کے معنی میں ہیر پھیر کر دینا۔ خلیل بن احمد فراہدی لکھتے ہیں وَالتَّحْرِيفُ فِي الْقُرْآنِ تَغَيُّرُ الْكَلِمَاتِ عَنْ مَعْنَاهَا، العین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210۔ یعنی قرآن کریم میں تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کے معنی تبدیل کر دینا۔ شریعت میں تحریف جیسی خصلت بد اور جرم عظیم میں یہودی بکثرت مبتلا تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا بالخصوص ذکر ہے۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ قَالَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ یہ آیت کریمہ ان انصار کے متعلق نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے اور ان کے درمیان رضاعت بھی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3
الجزء الثانی تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ یہودی مسلمان ہو جائے۔ بحوالہ البحر المحیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 637، مطبوعہ دار الفکر بیروت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دان ستا تبدیل کر دیتا تھا۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ انہوں نے بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تھا اور پھر اس میں تبدیل کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کلام اللہ سے مراد تورات ہے جس میں وہ تحریف کرتے تھے۔ پہلے قول کے متعلق امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور ہمارے درمیان کڑک حائل ہو گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ ہمیں اس کا کلام سنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم غسل کرو، صاف کپڑے پہنو اور روزے رکھو۔ پھر وہ ان کو لے کر کوہ طور پہ آئے۔ جب بادل نے ان کو ڈھانپ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا سجدہ میں گر جائیں۔ وہ سجدہ میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور انہوں نے اس کلام کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا امر کیا اور بعض چیزوں سے منع کیا۔ انہوں نے اس کو سن کر سمجھ لیا۔ جب بنو اسرائیل کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا، تو ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کو بدل دیا۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ اس روایت پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس روایت کا شدید انکار کیا ہے۔ ان میں سے امام ترمذی علیہ رحمہ صاحب نوادر الاصول بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بلا واسطہ سننا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ورنہ ان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق رہے گا۔ اس قسم کی احادیث کو کلبی نے روایت کیا ہے اور وہ جھوٹا شخص ہے۔ بحوالہ زاد المیسر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ دوسرے قول کے متعلق امام ابن جریر علیہ رحمہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن زید نے کہا کہ اس کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ بنو اسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے اور حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کرتے تھے۔ جب ان کے پاس صاحب حق رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس کی منشا کے مطابق مسئلہ بیان کرتے، اور جب باطل پر قائم کوئی شخص ان کے پاس رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس کی مرضی کے مطابق حکم بیان کرتے، اور جب کوئی شخص رشوت لے کر نہ آتا تو پھر کتاب سے صحیح حکم نکال کر بیان کر دیتے۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ امام ابن جریر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحت کے قریب یہ کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات مذکور تھی ان میں جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے اور آپ کی صفات کو تبدیل کر کے بیان کرتے تھے۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ ناظرین محترم، جیسے ریاض شاہی پنڈوی نے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق آیت میں معنوی تحریف کی ہے، علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ تورات میں مذکور تھا کہ آپ کا گورا رنگ ہے اور متوسط قد ہے، اور جب ان سے آخری نبی کی صفات پوچھی جاتی تو یہ کہتے کہ ان کا سانولا رنگ ہے اور لمبا قد ہے۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
298 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ علامہ ابن جریر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتے تو یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ابو العالیہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اس بیان کو تمہارے خلاف بنا ڈالیں گے، جب یہ وہی آنے والے نبی ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا بیان فرمایا۔ پہلے اس فرقے کا بیان کیا جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں تحریف کرتا ہے، پھر دوسرے فرقے کا بیان کیا جو منافقین ہیں، پھر تیسرے فرقے کا بیان کیا جو مجادلین یعنی بحث میں ضد سے کام لینے والے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی ایسی آیات بیان کرو جو خود تمہارے خلاف حجت ہوں۔ اور اس کے بعد اب چوتھے فرقے کا بیان کیا جو عوام اور ناخواندہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امیین فرمایا۔ امی وہ شخص جو لکھتا ہو نہ پڑھتا ہو، یعنی جس طرح ماں کے بطن سے ناخواندہ پیدا ہوا تھا اسی حالت پر ہو اور کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ماں سوائے امانی کے۔ امانی امنیہ کی جمع ہے۔ امنیہ کا ایک معنی ہے پڑھنا، یعنی یہ عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی تورات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی معنی نہیں جانتے، جیسے برے صغیر پاک و ہند میں عام خواندہ لوگ قرآن مجید کی عبارت کو معنی سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی ہے تمنا اور آرزو، یعنی ان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا، اور ان کے آباء اجداد میں جو انبیاء ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے، یا ان کی علماء کی جو تمنائیں تھی کہ دوزخ کی آگ ان کو صرف چند دن جلائے گی، یا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ سوائے ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کے کتاب کا علم نہیں رکھتے، اور جو انہوں نے اپنے علماء سے سن لی ہیں اور ان کو بطور تقلید کے مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں امنیہ کو تمنا کے معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں ان کی اس تمنا کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو صرف چند دن آگ جلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اسمعی نے کہا کہ ویل بری چیز ہے اور اس کا استعمال حسرت کے موقع پر ہوتا ہے، اور ویہ کا استعمال ترحم کے طور پر ہوتا ہے، بحوالہ المفردات صفحہ نمبر 535۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فویل لہم کا معنی ہے ان پر عذاب ہوا۔ ابو ایاز نے کہا کہ ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا۔ ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی پیپ پینے کا عذاب ہوگا، بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں تحریف کرتے تھے
اور دنیاوی مال کی وجہ سے اس میں تبدیل کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکام لکھ دیے، اور جو احکام ان کو ناپسند تھے ان کو انہوں نے تورات سے مٹا دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب فرمایا۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301۔ مزید فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، اور ایک اور آیت میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، یعنی اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو، اور کسی عام شخص کے بیان میں تبدیلی کرنا بہت بڑا جرم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تبدیل اور تحریف تو کبائر میں سے ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا یہ فیصلہ ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی انہیں دنیا میں رسوائی اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی لیکن ان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوئی کہ لفظ کو بدلنا تو تحریف ہے ہی، اس کے معنی اور ترجمے میں تبدیلی بھی تحریف ہی کہلاتی ہے، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت میں رسوائی اور عذاب کا مستحق ہے، اور ایسے شخص کے دل سے حلاوت ایمان ختم ہو کر اس کی جگہ کفر لے لیتی ہے۔ تحریف شدہ تراجم قرآن کریم کو پرنٹ کرنے والے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے والے بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ یوں کھلواڑ کرنے والوں کو روکنا ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ مشہور قاضی ابو یعلا الفراء علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر شرعی علم میں نااہل فقیہ واعظ وغیرہ کود پڑے اور ان کی تعویلات اور تحریفات کی وجہ سے لوگوں کی گمراہی کا امکان ہو، تو ایسے شخص کی نقاب کشائی کرنا اور اسے روکنا ضروری ہے تاکہ لوگ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اس طرح اگر کسی نے خلاف اجماع رائے بیان کی اور صریح نصوص کی تردید کی اور علماء کرام نے اس کی تردید و مذمت کر دی، تو حاکم وقت کو ایسے شخص کو روکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ حاکم کو اختیار ہے کہ وہ دین کی حمایت کے لیے مناسب اقدام کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے واضح معانی کو چھوڑ کر دور از کار تعویل اور تحریف کی، تو ارباب احتساب کی طرف سے اس کو روکنا ضروری ہے۔ بحوالہ الاحکام السلطانیہ صفحہ نمبر 293۔ بلکہ اگر غیر مسلموں کو بھی اسلامی ملک میں رہنے کی اجازت دینی ہے تو ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے انہیں یہ شرط منوانا ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ پر کسی قسم کا طعن یا اس میں تحریف نہیں کریں گے، اور اہل اسلام کو ان کے دین سے بھٹکانے سے گریز کریں گے۔ بحوالہ الاحکام السلطانیہ للماوردی صفحہ نمبر 225۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اور مسلمان حکمرانوں نے تمام دنیا میں قرآن پاک کو لفظی اور معنوی تحریف سے ہر دور میں محفوظ رکھنے میں اپنی ذمہ داری اصل طریقے سے ادا کرتے ہوئے اسلام دشمن قوتوں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور دیگر فتنوں کی سرکوبی کی ہے، کیونکہ چاہے یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمہ کذاب ہو یا دیگر کوئی اور، ان تمام فتنوں نے قرآن پاک کی معنوی تحریف کے ذریعے ہی اپنے باطل نظریات کو سہارا دینے کی سعی لا حاصل کی۔ بطور مثال چند ایک کا ذکر ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وغیرہ آیات میں آنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان میں معنوی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس سے مراد میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قلعہ قمع کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمایا، پھر بعد میں خلافت صدیقی میں ایک بڑی جنگ کے بعد اسے اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ مغیرہ بن سعید عجلی نامی ایک مدعی نبوت تھا، اس نے سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 جیسی کچھ آیات کی معنوی تحریف کی، تو اس وقت کے گورنر خالد بن عبداللہ قسری نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا بحوالہ تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر۔ اسی طرح ایک اور بدبخت بیان بن سمعان تمیمی تھا، اس نے قرآن کریم کی بعض وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوحیت کا ذکر ہے ان میں تحریف معنوی کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسے بھی اس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا بحوالہ تاریخ الاسلام للذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214۔ ناظرین محترم، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہیں اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی عقائد اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ایک گروہ علماء اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 132 and 133۔